بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم متن الکافی کا سبق نمبر 8 پڑھنے جا رہے ہیں۔ متن الکافی کا سبق نمبر 8 الباب الثانی فی اسماء البحور و اعاریضها و اضربها۔ یہ سبق متن الکافی کا بہت اہم اور مقصودی سبق ہے، یعنی متن الکافی کے اندر بحریں اور ان کے عروض اور ان کے ضربیں، یہ بہت اہم سبق کہلاتا ہے۔ اور یہ سبق ماقبل کا جو الباب الاول ہم نے پڑھا ہے یا مقدمہ ہم نے پڑھا ہے، اس کے اندر پڑھی گئی اصطلاحات اگر ازبر ہوں گی تو اس کا پڑھنا اور سمجھنا آسان ہوگا، بصورت دیگر یہ اس کا پڑھنا کافی دشوار ہوگا اور سمجھ میں آنا مشکل ہوگا۔ ہم کچھ ہدایات ہیں اس کو پڑھتے ہیں کہ اس باب کے شروع کرنے سے پہلے کچھ ہدایات کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ الباب الاول کی تمام اصطلاحات ازبر ہونی چاہیے، یعنی الباب الاول کے ہم نے اندر زحاف اور علل کے اعتبار سے، پھر زحاف کی اقسام اور علل کی اقسام جو ہم نے پڑھی تھی اس کا ازبر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بحروں کے نام، معانی اور وجہ تسمیہ کے درپے نہیں ہوں گے، یعنی اس بحر کا نام یہ کیوں رکھا گیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ اس فن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس سے بحث نہیں کی جائے گی۔ عروض کا لفظ مؤنث استعمال ہوگا جبکہ ضرب کا لفظ مذکر استعمال ہوگا، یعنی عروض کی طرف مؤنث کی ضمیر لوٹائی جائے گی اور ضرب کی طرف مذکر کی ضمیر لوٹائی جائے گی۔ تقطیع میں ان حروف کا اعتبار کیا جائے گا جو پڑھے جائیں، خواہ وہ لکھے نہ جائیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تنوین پڑھنے میں آتی ہے، لکھنے میں نہیں آتی، تو لکھنے میں اس کا نون لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے کھڑا زبر، اس کو الف کی شکل میں لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے کسرہ، اس کو یا کی شکل میں لکھا جائے گا۔ ضمہ، اس کو واو کی شکل میں لکھا جائے گا۔ باہر کی ایک تقسیم عروض کے اعتبار سے اور عروض کی ضرب کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے آگے عروض ہوتے ہیں اور عروض کے آگے ضرب ہوتی ہے، یعنی ضرب تبدیل ہوتی رہے گی لیکن عرض ایک ہی ہوگی، اس کی جو عروض ہے وہ ایک ہی رہے گی۔ صحیح کی تعریف کیا ہے؟ صحیح وہ ہوگا جس کے اندر زحاف بھی نہ ہو اور علل بھی نہ ہو، تو جس کے اندر زحاف اور علل نہ چلتا ہو تو وہ صحیح کہلائے گا۔ باہر کس کو کہتے ہیں؟ تو باہر کا لغوی معنی ہے الشق، یعنی پھٹن، یعنی اس کا معنی شگاف کے آتا ہے اور پھٹن کے آتا ہے، اور اصطلاح میں باہر اس خاص وزن کو کہتے ہیں جس پر عربی اشعار کو تولا جاتا ہے، اس سے صحیح اور غلط اشعار کی تمیز کی جاتی ہے۔ اور خاص وزن اس کو کیوں کہتے ہیں؟ تو خاص وزن کو باہر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پر لامتناہی اشعار کو پرکھا جاتا ہے، گویا کہ یہ لامتناہی سمندر کے مانند ہے۔ اور یہ باہر کل کتنی ہیں؟ تو امام خلیل کے نزدیک 15 ہیں اور امام اخفش 16 بحروں کے قائل ہیں۔ ہم یہاں پر کل 16 بحریں پڑھیں گے۔ ایک اور فائدے کی بات یہ ہے کہ ہر شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں، اس میں جو پہلا مصرع ہوتا ہے اس کو صدر کہا جاتا ہے جبکہ دوسرے مصرے کو عجز کہا جاتا ہے۔ صدر کے آخری جز کو عروض کہا جاتا ہے اور عجز کے آخری جز کو ضرب کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ جو ہر شعر کے اندر 2 مصرے ہوں گے، پہلا صدر کہلائے گا، دوسرا عجز کہلائے گا۔ صدر کا جو آخری حصہ، آخری جز ہوگا اس کو عروض کہلائے گا اور عجز کے جو آخری جز ہیں وہ ضرب کہلائے گا۔ اب ہم آتے ہیں پہلی بحر کی طرف۔ پہلی بحر کا نام ہے بحر طویل۔ اب جب بحر بولا جائے گا تو بحر میں 2-3 چیزیں بیان کی جائیں گی ہر بحر کے ساتھ۔
پہلا یعنی اس بحر کے وزن کیا ہے، یعنی کون کون سا وزن اس بحر میں استعمال ہوگا۔ دوسرا، اس بحر میں عروض کیا ہے اور عروض کتنی ہیں۔ پھر اس بحر میں ضربیں کتنی ہیں اور کیا کیا ہیں۔ پھر اس کے مطابق اشعار پیش کیے جائیں گے اور ان کی تقطیع کی جائے گی۔ تو یہ پہلی بحر ہے، بحر طویل۔ اس کے اوزان فعول مفاعیل، یہ 2 مرتبہ، یعنی پہلے مصرے کے اندر بھی فعول مفاعیل 2 مرتبہ استعمال ہوگا، دوسرے مصرے کے اندر بھی فعول مفاعیل 2 مرتبہ استعمال ہوگا، یعنی کل 4 مرتبہ یہ استعمال ہوگا۔ تو اب آگے اس بحر کے اندر جتنی بھی ہم تقطیع کریں گے وہ تمام تر تقطیع اسی فعول اور مفاعل کے 2 وزن پر ہوں گے، اس کے علاوہ مزید کوئی وزن ہم شامل نہیں کریں گے۔ پیچھے ہم نے 10 اوزان پڑھے تھے، ان 10 اوزان کو یاد رکھنا ہے۔ تو یہ جو فعول اور مفاعل ہیں، یہ 2 وزن بھی انہی 10 اوزان میں سے ہیں۔ تو اس پہلی بحر کے اندر، بحر طویل کے اندر یہی 2 اوزان استعمال ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی وزن استعمال نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے عروض ہیں مقبوضہ، یہ مقبوضہ قبض سے لیا گیا ہے، اور قبض ہم ماقبل میں پڑھ کر آئے ہیں کہ سبب کے جز خامس ساکن کو حذف کرنا، سبب کے جز خامس ساکن کو حذف کرنا، اس کو قبض کہتے ہیں۔ یہ ماقبل میں ہم ضعاف کی اقسام میں پڑھ کر آ چکے ہیں۔ ضربیں اس کے اندر 3 ہوں گی، صحیح، مقبوضہ، محذوفہ۔ محذوفہ بھی ماقبل میں پڑھ چکے ہیں، مقبوضہ بھی ماقبل میں پڑھ چکے ہیں، اور صحیح اسی سبب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس کے اندر ضعاف اور علت نہ چلتا ہو وہ صحیح کہلاتا ہے۔ تو جس کے اندر ضعاف اور علت چلتا ہو تو وہ صحیح کے علاوہ دوسرے اقسام میں داخل ہوگا۔ تو اب اس کی عروض ایک ہی ہوگی، یہ ضربیں اس کی تبدیل ہوتی رہیں گی، یعنی صحیح بھی ایک ضرب آئے گی، ایک ضرب مقبوضہ آئے گی، ایک ضرب محذوفہ آئے گی، اور عرض یہی مقبوضہ ہی رہے گی۔ اب ہم آتے ہیں تقطیع کی طرف، یعنی تقطیع میں ہم 2 چیزیں دیکھیں گے، ایک یہ کہ اس کی عروض جو ہم نے پڑھی ہیں آیا وہی عروض ہیں، اور اسی طریقے سے اس کی ضرب جو ہم نے پڑھی ہیں آیا وہی ضرب پائی جاتی ہے۔ یہ 2 چیزیں تقطیع کے اندر اہم ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ابھی تقطیع کرنے جا رہے ہیں، یعنی عروض اس کی مقبوضہ ہوگی، ضرب صحیح ہوگی۔ تو عروض کا ماقبل میں بتا دیا کہ پہلے مصرے کا جو آخری جز ہے اس کو عروض، دوسرے مصرے کا آخری جز کو ضرب کہا جاتا ہے۔ تو اس پہلی تقطیع کے اندر جو عروض ہے یہ مقبوضہ ہوگی، جبکہ ضرب اس کی صحیح ہوگی۔ یہ ایک شعر ہے جو آپ کے سامنے ماقبل میں بھی گزر چکا ہے۔ ابا منذر کانت غرورا صحیفتی ولم اعطکم بالطوع مالی ولا عرضی۔ تو اب اس کی ایک تقطیع تو ہم ماقبل میں تقطیع کی تعریف کرتے ہوئے اس کی تقطیع کر چکے تھے، لیکن یہاں ہم اس کی تقطیع کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مقبوضہ اور صحیح کیسا ہے۔ یہ ابامن، اب اس کی یہ تقطیع ہو رہی ہے ابامن میں، چونکہ یہ 5 حرفی لفظ ہیں ابامن، یہ ابا منذرن سے صرف من کو ابا کے ساتھ ملائے، من جو کہ سبب خفیف تھا اس کو ابا کے ساتھ ملائے تو ابا من ہو گیا، اسی ابا من کا وزن ہو گیا فعولن۔ پھر پیچھے زال اور را بچتا تھا، اسی زال اور را کو کانت کے ساتھ ملائے، زرین کانت کا وزن ہوا مفاعیل۔ اب وزن ہم نے وہی 2 استعمال کرنے، غرورن اس کا وزن آ گیا فعولن، صحیفتی مفاعل۔ اب یہ جو صحیفتی ہے یہ پہلے مصرے کا آخر ہے، یہ صحیفتی یہاں پر عروض کہلاتا ہے، یہ صحیفتی یہاں پر عروض کہلاتا ہے، اس لیے کہ یہ پہلے مصرے کا آخری جز ہے۔ تو اب اس کی عروض مقبوضہ ہونی چاہیے، تو اس کی عروض مقبوضہ، اور مقبوضہ ہم نے قبض سے لیا گیا، اور قبض ماقبل میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ
سبب کے 5ویں جزء ساکن کو حذف کرنا صحیح. اس میں صحیح فتح عروض مقبوضہ ہے، اس میں 5ویں حرف ساکن یا کو حذف کر دیا تو مفاعل ہو گیا، ورنہ اس کا وزن مفاعیل ہونا چاہیے تھا، یا کو حذف کر دیا مقبوضہ ہونے کی وجہ سے. وَلَمْ أُوتِكُمْ بِالطَّوْعِ مَالِي وَلَا عِرْضِي. وَلَا عِرْضِي، اب وَلَمْ فَعُولٌ، تِكُمْ بِالطَّوْعِ مَفَاعِلٌ، عِمَالِي فَعُولٌ، وَلَا عِرْضِي مَفَاعِلٌ. اب یہ جو دوسرا مصرع ہے وَلَا عِرْضِي، یہ ضرب کہلاتا ہے، اور ضرب کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ صحیح ہوگی اس کی ضرب، اور صحیح ہم نے بتایا تھا کہ جس کے اندر زحاف اور علت نہ پایا گیا ہو. اب تو ولا عرضی ضرب صحیح ہے، مفاعیل کے وزن پر ہے، ہر قسم کے تغیر وغیرہ سے یہ سالم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو. اسی طریقے سے عروض وہی مقبوض ہوگی لیکن ضرب بھی مقبوض ہوگی. اس کی ایک تختی یہاں پر ہم کرنے جا رہے ہیں. عروض مقبوضہ ضرب مقبوض، اس پر ایک شعر ہے، فرماتا ہے شاعر ستبدی لکل ایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار من لم تزودی. اب اس کی ہم تختی کرتے ہیں، اور اس کی تختی میں ستبدی فعول لکل ایام مفاعیل، لکل ایام میں یا کو اس کے ساتھ ملا دیا تو میم پیچھے بچا، اور ایک ما کنتا کا میم ہے تو مما کنتا کی تا کو بھی ہم نے الگ کرنا ہے، تو مما کن فعول تا جاہلا مفاعلا ویأتی فعول ویأتی کاف قبل اخ با مفاعیل. اب اس میں را بچ گیا، ریمن لم فعول تزودی مفاعیل. اب اس میں جو پہلا مصرع ہے اس کا آخر عروض کہلاتا ہے تو وہ مقبوضہ ہے. تجاہلاً مفاعیل ہونا چاہیے تھا، اس میں 5ویں حرف ساکن یا کو حذف کر دیا تو عروض مقبوضہ ہو گئی. اور اس کی ضرب من لم تزودی، تو اس تزودی کی جو یا ہے اس کو بھی حذف کر دیا تو مفاعل اس کا وزن بچ گیا. مفاعل یہ یا نہیں ہے، مفاعل اس کا وزن ہے. تو اب دیکھیں یہاں پر عروض بھی مقبوضہ ہیں، اور عروض یہ آ گیا تجاہل مفاعل تزودی مفاعل، یہ مفاعل یہ دونوں عروض بھی مقبوضہ ہیں اور ضرب بھی اس کی مقبوضہ ہے. تو آج ہمارا اسماء البحور کا سبق شروع ہوا ہے، تو اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ باہر کا لغوی معنی شکاف کے آتا ہے، اور پھر اس کی اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے کی ہے. پھر اسی طریقے سے اس کی کچھ ہدایات اور کچھ اہم باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ کسی بھی بحور کو پڑھنے سے پہلے ہم نے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. پھر پہلی بحر ہم نے پڑھی ہے بحر طویل کے نام سے، اور اس بحر کے پھر عروض اور اسی طریقے سے اس کے ضرب پڑھی. تو ہم نے ایک عروض اور اس کی ایک ضرب صحیح، پھر اسی طریقے سے ایک عروض اور اس کی دوسری ضرب مقبوض، ان دو کو مثالوں کے ساتھ واضح کر دیے ہیں. تیسری عروض وہی ایک مقبوضہ ہوگی اور اس کی ضرب تیسری محذوفہ، اور اسی طریقے سے اس کی عبارت اور اس کا ترجمہ اگلے سبق میں بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.